جو انگریزوں کی چمچا گیری کی، غلامی کاٹی اور ان کے نتیجے میں ان کو کچھ زمینیں دے گئی کا نہیں بتاؤ جان نشہ نوجوان نہ کرتا ہو، اور وہ جو چلانے والا نشہ ہر آدمی وڈیرے کا بندہ نہ ہو۔ وہ کوئی بھی بندہ جو چوری کرے، جو بیچ میں چوریاں کروائے، جو عاشقی معشوقی، وہ کتنے تک حقیقت ہے اب میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں۔ بہرحال اس کی ماں نے کوئی انکار کر دیا یا کوئی ایسی بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میرا نام شیخ بشیر احمد ہے۔ آج میں آپ کو جو ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا اور ملک جب سے بنا ہے، آزاد ہوا ہے، اور اس دن سے آج تک جو یہاں کھیل کھیلا جا رہا ہے، جہاں عوام کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آج ضروری اہم ولاگ میں بتاؤں گا۔ اصل میں بات کروں گا سندھ کے وڈیروں کی۔ سندھ کے وڈیرے ویسے اگر تاریخ میں دیکھا جائے کہ یہ کوئی وڈیرے نہیں ہے۔ یہاں وڈیرے کس کو بولتے ہیں؟ اصل وڈیرے ان کو بولتے ہیں کہ وہ اس علاقے کا بڑا ہو، سرپنچ ہو، جو وہاں غریبوں کے حال احوال سنے، غریبوں کی مدد کرے، لوگوں کو سیدھا راستہ دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروی کے مطابق ان کی نظر، ان کے دکھ سکھ کا ساتھی بنے، ان کے شادیوں غمیوں میں بڑا ہو کے شریک ہو، ان کی مدد کرے، ان کو بچوں کو دینی یا وہ تعلیم دے، ان کو اعلیٰ بنائے اور اپنی آخرت سنوارے۔ لیکن یہاں ان کے بالکل اپوز ہے۔ یہاں جب سے پاکستان بنا ہے، انگریزوں نے جو انگریزوں کی چمچا گیری کی، غلامی کاٹی اور ان کے نتیجے میں ان کو کچھ زمینیں دے گئی۔ یہاں اس وقت کے جو وڈیرے جو غلط کاموں میں، چوریوں میں، دھاڑوں میں، دوسری جگہ میں کچھ بنایا، کچھ پیسے ہو گئے، یہاں تو اندھا قانون ہے نا۔ یہاں ایک شریف آدمی ہے۔ میں آپ کو گارڈ کے بات بتاؤں، ایک پروفیسر ہے، ایک اسکول کا، کالج کا ٹیچر، ہیڈ ماسٹر ہے، ان کی عزت، ان کی تعلیم دیکھو، ان کی پسند دیکھو، ان کا یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر دوسرا کوئی مختار کار یا دوسرا وہ دیکھو، ان کو سرکار گاڑیاں دے رہی ہے، ان کو پروٹوکول دے رہی ہے، ان کو پولیس کی سیکورٹی دے رہی ہے، لیکن یہ جو بچوں کو ذمہ واری لیے پاکستان کی، سندھ کی ترقی میں جو دن رات بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی قدر نہیں۔ تو وڈیرے بھی آپ کو بتا دوں، جو وڈیرے بنے ہوئے ہیں، یہ وڈیرے 2 نمبری کام میں، غلط کام میں، ان کام میں یہ آگے ہو گئے، اور انہوں نے خدا ان کو عقل دے، ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنے علاقے کے نوجوانوں کو تباہ کیا ہے، اس وقت تو اور تباہ کیا ہے، کیونکہ وہ کوئی علاقہ نہیں بتاؤ جہاں نشہ نوجوان نہ کرتا ہو، اور وہ جو چلانے والا نشہ ہر آدمی وڈیرے کا بندہ نہ ہو۔ وہ کوئی بھی بندہ جو چوری کرے، جو بیچ میں چوریاں کروائے، 2 نمبر کام کرے، اور اس کو وڈیرے کی سپورٹ نہ ہو، جہاں کاروکاری کا چکر ہو، اور چکر میں اس غریب کے اوپر ظلم کر کے یا تو اس لڑکی کو مارا جائے یا لڑکے کو مارا جائے، یا ان سے بھاری قسم کی رقم، ان کی زمینیں بیچیں، ان کے مال بیچیں، ان کو ساری عمر اپنے اوپر غلام بنائیں، ان کو اپنے ہی سود پہ پیسے دے کے ساری زندگی ان کی غلامی ان کے خاندان کی کروائیں، تو وہ وڈیرا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وڈیرے کا مقصد آپ تاریخ میں پڑھو، وڈیرے کا مقصد کیا پڑھتے ہو کہ بادشاہ، اس ملک کا سرپنچ، اس کا ملک کا بڑا، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں۔ ابھی میں اور تو بہت سارے قصے ہیں، کشمور کی آپ دیکھو، آپ کندکوٹ کی دیکھو، یہ کس کی سپورٹ ہے؟ آپ وہاں جا کے دیکھو، کوئی نہیں کر رہا۔ ورنہ یار پولیس مجھے بتا دو، یہ دھاڑل کیا چیز ہوتے ہیں؟ قانون ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ ڈاکو نہیں پکڑے جا رہے ہیں۔ ان کو کھلی آزادی، ان کو
کھلا میں آپ کو دوسرے بلاگ میں بتاؤں گا یہ ڈاکو بنے کیوں، ان کو ڈاکو بنایا کیوں گیا. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ یہ سارے جو کر رہے ہیں ان کو، یہ جو وڈیرے بنے ہوئے ہیں یا جیسے سید بنے ہوئے ہیں، اب مجھے بتاؤ سید ہیں، آپ کی مالا دیکھو، آپ کے حالات دیکھو، پھر بھی یہ پیری مریدی جب ان کی بسیاں ایسی چیز آتے ہیں کہ وہ غریب لوگ جو بھی ان کی آمدنی ہوتی ہے ان کی زمینوں میں وہ آ کے وہاں ان میں حصہ دیتے ہیں. مرشد کو حصہ دینا ہے، چاہے کچھ بھی جائے، اپنے بچے بھوکے رہیں یہ رہیں، مرشد بھوکا آ رہا ہے. اس طریقے سے وڈیرے بھی، وڈیروں کے جو حال ہیں، وڈیروں نے جو ملک کو تباہ کیا ہوا ہے. آپ کہیں بھی ایسے گاؤں میں جاؤ، یہیں کسی بھی وڈیرے میں آپ دیکھو وہ اسکول نہیں ہوگا، وہ بھینسوں کا باڑا ہوگا، وہ بکریوں کا باڑا ہوگا، اس میں جن ہوں گے، اس میں نوجوان نسل نشہ کرتے ہوں گے. کوئی بھی وہاں اسکول کا نہیں. اور وڈیرے کا کوئی رشتہ دار جہاں وڈیرے کا کوئی چمچا گیری کرے گا وہ ماسٹر ہوگا جو وڈیرے کی غلامی کاٹے گا، سارا دن وڈیرے کی اوطاق میں بیٹھا رہے گا، ادھر ہاتھ جوڑے گا، ادھر کی رپورٹ پہنچائے گا، ادھر کی رپورٹ پہنچائے گا. اچھا، اصل بات جو ابھی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ دوسرے بلاگ میں آپ کو بتا دوں گا. بات یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے پریا کماری. پریا کماری ایک ہندو لڑکی ہے، سانگڑ کا کوئی ایسا علاقہ ہے، وہاں رہتی ہے. ایک شریف فیملی ہے، ہندو برادری، ان کی بیٹی ہے. اگلے اسی محرم گئے، جو میں نے سنا ہے، مجھے زیادہ تر نہیں لیکن جو میں نے سنا ہے کہ وہ بچی سبیل بانٹ رہی ہے. کیونکہ یہاں مولا حسین کے نام پہ نا کوئی وہ نہیں کرتا، ہندو ہو، کرسچن ہو، بت پرست ہو، جو بھی ہو نا، مولا حسین کے نام پہ جو بھی ہوتا ہے اپنا نگر و نیاز احترام کرتے ہیں، سبیلیں بانٹتے ہیں. اس ٹائم تو کچھ جو ہے نا نظارہ ہی الگ ہو جاتا ہے. کسی کو وہ نہیں کرتے، لوگ ان سے سبق سیکھتے ہیں. اس لیے یہ مولا حسین کے نام پہ جو ساری چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے مذہب کا بھی وہ کر رہا ہے. اب وہ پریا کماری کو، ابھی میں اس بندے کا نام میں لے رہا ہوں پہلے نہیں، کوئی شاید وہاں کا وڈیرہ سید ہے. اب وہ بات جو بتائی گئی ہے، جو عاشقی معشوقی، وہ کتنے تک حقیقت ہے اب میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں. بہرحال اس نے اس کی ماں نے کوئی انکار کر دیا یا کوئی ایسی بات کی اس پہ، جب ان کو تنگ کر رہے تھے کہ وہ سکھر شفٹ ہو رہے تھے. اب دوسرے تیسرے دن ان کو شفٹ سے نہیں ہونا تھا، لیکن شفٹ ہونے سے پہلے اس بچی کو اس سبیل سے ان کو اغوا کیا گیا. 12 سال ہو گئے، چھوٹی سی بچی ہے، کچھ 7-8 سال کی بچی ہے، 9 سال کی. پورا 12 مہینہ ہو گیا ہے. ایک ماں کی گود کی چھوٹی بچی، جو ایسے بچے گھر میں سارا دن گھر کو رونق بنا کے بیٹھتے ہیں، اگر وہ گھر سے غائب ہو جائے، چلو فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو بندے پھر وہ اپنے سینے پہ پتھر رکھ جاتے ہیں. جب وہ زندہ ہوتی ہے، گم ہوتی ہے، تو ان کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی. یہ اغوا کیے پورا سال ہو گیا ہے. اب اس میں کن کا ہاتھ ہے؟ جو میں سن رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، لوگ خورشید شاہ کو منت کرتے ہیں، لوگ ناصر شاہ کو منت کرتے ہیں، لوگ فریال ٹالپور کو منت کرتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ آرمی چیف کو منت کرتے ہیں، جلسے جلوسوں میں لوگ یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ بے بس ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی اس سے زمین مانگ رہے تھے؟ اگر زمین مانگ رہے تھے وہ سکھر شفٹ کیوں ہو رہے تھے؟ کیا چکر تھا کہ ابھی تک وہ لڑکی نہیں مل رہی ہے اور یہاں کی گورنمنٹ سکون سے سو رہی ہے؟ اگر کوئی بڑا آدمی ایسی بات یہ کرتا ہے ان کو چپ کرایا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ایک معصوم بچی، اس کے علاوہ کئی نواب شاہ اسپتال لاڑکانہ میں ہندی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، ان کو مارا گیا. بس ایک دن بعد دوسرے دن اس بات کو دفنایا گیا. لیکن پریا کماری ایک بچی ہے، وہ زندہ ہے. وہ ابھی تک کن کے ہاتھ میں، ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وہ کس گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہمارے ملک میں یہ حال ہے. ہمارے ملک میں ہر بندہ جہاں جس کو نوکری ہے یا جن کو سیاسی طریقے سے نوکری ہے تو وہ بھی غلام ہے، اور کوئی شریف آدمی ہے تو اس کو نوکری ملتی نہیں ہے. جہاں سیاست میں آ جاؤ، غلامی وڈیرے کی کاٹو تو آپ کی کامیابی ہے نہیں ہے. تو کئی ایسے بے روزگار نوجوان
کئی ایسی ہماری بہنیں جو میں تو حیران ہوں نہیں کہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہیں، اگر وہ باہر نکلتی ہیں نوکریوں کے چکر میں لوگوں کا، بچوں کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ جو بیچارے ان وڈیروں سے نکل کے باہر آ کے پڑھ رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہے ہیں، جو بیچارے پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر وہ ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، نہ ان کو پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ آگے ترقی کرنے جاتی ہے۔ ترقی کے بجائے یہ واحد ہمارا ملک ہے۔ میں تو سندھ کی بات کروں گا، کیونکہ سندھ میں زیادہ تر جو وڈیر شاہی سندھ میں ہے، کے پی کے میں نوجوان اٹھے ہوئے ہیں، کراچی آ رہے ہیں، انٹیل سندھ لاہور جا رہے ہیں، اور پنجاب کے لوگ باہر ملک پڑھنے جا رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ ان میں وہ نہیں ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ان سے بات کرتے ہیں، لیکن جو تباہی، جو بددعا یہ درگاہوں، پیروں کا شہر اور صوبہ سندھ یہ بڑی تباہی کی طرف ہے۔ بڑے حالات اس کے ایسے ہیں، یا کبھی بھی ایسے نوجوان کا سکون سے نہ جینے دیتا ہے، نہ ان کی کوئی خود مختاری ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اور اتنے پریشروں میں اور مسئلوں میں اتنا بچوں کو، نوجوانوں کو وہ کیا گیا ہے کہ ابھی اتنے بچے 45% بچے نشہ کرتے ہیں، 45%۔ باقی جو تھوڑے بچے میں 25% سے 30% وہ موبائل میں غلط راستے، فحاشی میں ہوئے۔ یہ حال ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے بھائی، یہ ہمارے ملک کا حالت ہے۔ ملک کا کیا ہوگا، اس بچی کا کیا ہوگا، اس سسٹم کا کیا ہوگا، کب یہ ہم غلامی سے نکلیں گے، کب ہمارے میں نفسا نفسی، کب ہمارے میں نفرتیں ختم ہوگی، یا سب سے عظیم کام کب ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اپنی جان کی پرواہ کر کے کچھ ہمارے نوجوان، کچھ لوگ ہمارے شہادتیں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کچھ نہ کچھ کوئی دانہ پانی نکلے گا۔ نہیں نکلے گا کہ ہمارے اوپر گاؤں کا وڈیرا اور ہے، ضلع کا وڈیرا اور ہے، صوبے کا وڈیرا اور ہے، اور ملک کے ابھی جو وڈیرے ہیں آپ سمجھتے گئے ہوں گے۔ بس اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی نافی ہے۔ بس اس چیز کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، کمنٹس دیں، بس دعاؤں میں یاد کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور مشورہ بھی دیں۔ اور کوئی ایسا دوست اگر آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی ایسے واقعات، ایسی بات بتانا چاہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔